अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। जंग मवेशी मंडी सरगोदा रोड चंड भरवाना में ठेकेदार की तरफ से पर्ची के नाम पर ओवर चार्जिंग फी बकरा 17,300 रुपये ठेकेदार वसूल कर रहा है और बगैर किसी शेड्यूल के बकरा मंडी भी कायम की गई है और किसी किस्म की कोई सहूलत मुयसर नहीं और ना ही जानवरों के लिए पीने का पानी और साए का इंतज़ाम है। तो दूसरे जानब पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई भी देखने में आई है। जहां खरीदार परेशान हैं तो वहीं व्यापारी भी मायूस दिखाई दे रहे हैं। बकरा मंडी में आए हुए खरीदारों ने डिप्टी कमिश्नर झंग से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जंग हवेली बहादुर शाह कोटुमर दराज नवाब सरफराज खान सियाल के डेरा पर अजीम मजहबी सकालर और मुल्क की नामवर शख्सियत मौलाना तारिक जमीर साहब तशरीफ लाए। मौलाना साहब नवाब सरफराज के बड़े भाई नवाब अहमद नवाज खान सियाल की वफात पर ताज़ियत के लिए तशरीफ लाए। इन्होंने कहा कि मरहूम बड़े नेक सीरत और शफीक इंसान थे और गरीबों के हमदर्द थे। मौलाना साहब ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और कहा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इस मौका पर इलाका के बहुत सी मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जिनमें सरदार गुलाम अब्बास सरबाना, चौधरी शहजाद शोरकोट, जुल्फ़िकार शोरकोट, नवाब मज़हर खान सियाल, नवाब शाह वलीउल्लाह और मेहर हक नवाज और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर शराफत अली भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर मौसम की सूरत हाल। शहर और गिरदनवाह में आने के बाद बारिश शुरू। शहर और गिरदनवाह में वक्के से बारिश का सिलसिला जारी। आसमान पर बादलों का राज। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश और ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मंडी बाउद्दीन छोटे बच्चों के बड़े मुकाबले निजी स्कूल में इलेक्शन पोलिंग डे पर बच्चों ने इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करके हेड और डिप्टी हेड के उम्मीदवारों को मुंतखब किया। मंडी बाउद्दीन तलबा और तलबात को पार्लिमानी निज़ाम से आगाही और जमहूरी शऊर पैदा करने के लिए दी स्मार्ट स्कूल मंडी बाउद्दीन में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें हेड गर्ल और डिप्टी हेड गर्ल और डिप्टी हेड बॉय और हेड बॉय के इलेक्शन हुए और उम्मीदवारों ने इस हवाले से इलेक्शन कैंपेन चलाई और वोटर्स को अपने हक में कायल करने के लिए जलसे किए और पोलिंग डे पर पोलिंग अमला, बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स, वोटों की गिनती और फॉर्म 45 समेत तमाम मराहिल मुकम्मल किए गए। डायरेक्टर मोहम्मद मनशा ने बताया कि आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल हैं और कल मुल्क की बागडोर संभालेंगे। इनको जमहूरी अमल के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए ताकि पढ़ी लिखी क़यादत सामने आ सके। तालीम के साथ साथ ऐसी सरगर्मियाँ बच्चों की एतमाद साजी और किरदार साजी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। पोर्ट सब्ज़ल झगड़ा, ड्राइवर कत्ल। कौमी शाहरा पर 2 ट्रॉलर के ड्राइवरों में झगड़ा हो गया। जनूनी ड्राइवर ने तेज़धार आले से हमला कर दिया। हमले में एक ड्राइवर हलाक हो गया जबकि 3 जख्मी भी हुए। झगड़ा ओवरटेकिंग के दौरान रास्ता न देने पर हुआ। हमलावर मुलजिमान फरार हो गए और ताक़ुब जारी है। रेस्क्यू ने लाश और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल सदकाबाद मुंतकिल किया। भावनगर मोहम्मद अमान चोइया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हदायत पर खसूसी माजूर अफराद में व्हील चेयर्स और ज़रूरी अशिया की तकसीम एक बावकार तकरीब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बाबरनगर में मुनक़िद हुई। तकरीब में रुकने सूबाई असम्बली सोहेल खान जाहिद और डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन, महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के नुमाइंदगान, सियासी समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ ओवरटेक सिंह सैयद तकी शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कवालिया रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर की म्यूनसिपल कमेटी हॉल में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासर ने रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुने और कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और फर्द का अजरा, रजिस्ट्री की दरख्वास्तें, इंतकाल का अंदराज, इनकम सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल और दीगर मुतफरक केसेस पर मबनी शिकायत पेश की। साइलिन के मसाइल को सुनकर इनकी शिकायत का फौरी असाला भी किया गया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू खिदमत कचहरी हर माह के पहले 2 वर्किंग डेज में लगाई जा रही है। वटवा मोहम्मद उस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक अल-अख़ुवत वेलफेयर फाउंडेशन का इनकलाबी इक़दाम मक्की रोड वटवा में फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया और इससे अहले इलाका के मायूस मरीजों के लिए पैगाम शिफा है। इस मौका पर फेरोज वटवा के असाज़ इकराम शाइख अबू ज़र मोहम्मद ज़िक्रिया
اسماعیل راشد اور افتخار حسین اور جی ایم محمد آصف نعیم، پی ٹی عبدالغفور اور عریفہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مرکزی قیادت صدر حاجی محمد اسد اور جنرل سیکرٹری حافظ عبدالحمید اور دیگر احباب نے شرکت کی۔ کمالیہ ناصر نادرہ دفتر کے قریب بس اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثہ میں منزہ نامی لڑکی موقع پر چابک ہو گئی۔ اس کی عمر تقریباً 16 سال بتائی جاتی ہے اور ایمان فاطمہ اور ان کا والد اسلم نامی شخص زخمی ریسکیو ٹائم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ٹھیک ہاسپٹل کمالیہ منتقل کیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عمران باکسر۔ عمران آگاہ کیجیے۔ حادثات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک افسوسناک کل ایک حادثہ پیش آیا جس میں منزہ نامی لڑکی جس کی عمر تقریباً 16 سال بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بہن ایمان فاطمہ، دونوں اپنے والد کے ساتھ مدرسے سے واپس گھر جا رہی تھی کہ پیچھے سے تیز رفتار بس نے انہیں ٹکر مار دی۔ تو منزہ نامی جو لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 16 سال بتائی جا رہی تھی وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئی۔ اور اسلم اور ایمان فاطمہ جن کو ریسکیو 11 بائی نے پہنچ کر ٹی ایچ کیو ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ یہ روڈ حادثات جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، یہ کیوں ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ یہ ٹریفک حادثہ جو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ اپنا فیصلہ بتائیے کہ جو دن بہ دن حادثات ٹریفک حادثات جو پیش آ رہے ہیں ہمارے کمالیہ میں، اس کی مین وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ ٹریفک حادثات کے رونما ہونے کی جو ملٹیپل ریزنز ہیں نا، اس میں بہت ساری ریزنز آ جاتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو ہمارے کمالیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہے نا، وہ موجودہ ہے کہ ٹریفک فلو پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جیسے کہ اب ہماری آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کمالیہ کو بہت سارے گاؤں بھی اٹیچ ہوتے ہیں جس کی ٹریفک ساری ایک ہی روڈ ہے ہمارے پاس، مین رجانہ روڈ، جو چاروں طرف سے ایک ہی شہر کو پورا نکلتا ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا ہیوی ٹریفک کا دن کے دوران یا رات میں لیٹ نائٹ ہونا چاہیے۔ باقی شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے نا، لوڈنگ والی یا ہائٹڈ، وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد شہر میں انٹر ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹریفک آ رہی ہے جو لوڈنگ والی ہے جیسے بھی ہے، وہ انٹر سٹی، ایون کہ انٹر سٹی جو لنک روڈز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مطلب ان کا آئے ٹائم یہ چیز ہوتی ہے اب۔ اور تیسری وجہ ہے ٹریفک قوانین کی پاسداری نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم ماشاءاللہ یہ بچے جو آئے دن یہ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا مطلب اوور اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ بیسیکلی ہے کیا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی اسٹرکٹنیس نہیں ہوتی۔ اسٹرکٹنیس جو ہے، اگر قانون کی طرف سے ان کو پتا ہے اگر ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا، فائن ہوگا، ٹھیک ہے، 200-400-500 فائن وہ پے کر دیتے ہیں ایزیلی، اور یہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ فائن کیا ہے، پے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیزوں کو اگر ہم خود مطلب مہذبانہ طریقے سے اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں، جو ٹریفک وائلیشنز نہ کی جائیں، تو اس سے یہ کم ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اس روڈ کو ڈبل کیا جائے، مطلب بیسیکلی یہ روڈ اب بہت چھوٹا ہو گیا ہے، کنجسٹڈ ہے، اور پھر ٹریفک فلو پہلے کی نسبت کافی زیادہ بڑھ گیا۔ اسی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹس رونما ہوا رہتا ہے۔ یہ جیسے کہ یہ لاسٹ ٹائم سننے کو ملا تھا، مرزا بچی مدرسہ سے واپس جا رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک بچی کی تو ڈیتھ ہو گئی اور ایک بچی زخمی، اور ساتھ میں اس کا والد بھی زخمی ہوا۔ اس سے کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا سے میرے علم میں آیا تھا کہ ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے ون ویلنگ کے دوران، کوئی سمرا نامی بچی تھی، کچھ چھوٹی بچی تھی 6-7 سال کی۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے 3 نمبر سٹاپ پہ یہ جو ہیں لاسٹ ویک کے ہی ایکسیڈنٹس ہیں، لاسٹ ویک میں میرے خیال میں 6-7 ایکسیڈنٹ جو ایسے ہیں جو میجر، ٹھیک ہے، اس میں بھی 2 فیمیلز زخمی ہوئی، ایک بچہ زخمی ہوا 16-17 سال کا۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو جو انٹر سٹی روڈز ہیں، جو جن کو ہم کہتے ہیں لنک روڈز ہیں، جو شہر کو اٹیچ کرتے ہیں، ان وہاں پہ ایک تو بیریئرز لگائے جائیں تاکہ ایک سپیڈ کو مینٹین کیا جائے، اور وہاں پہ کم از کم وارڈن ہر روڈ پہ ایک ہونا چاہیے، اور وارڈن جو ہے وہ اتنا مطلب اسٹرکٹ ہو کہ لوگوں کو پتا ہو آنے والے جو ٹریفک فلو میں آتے ہیں کہ یہ ہمیں فائن کرے گا یا سزا دے گا ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، تب جا کے لوگ فالو کریں گے۔ لوگوں کو بار بار مطلب سختی کرنی پڑتی ہے قانون کو فالو کروانے کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو ٹریفک اہلکار ہیں یہ صرف انہیں جرمانے کرتے ہیں، انہیں سزائیں نہیں دیتے۔ انہیں سزائیں بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی سپیڈ کم کریں، انہیں پتہ ہو آگے ایف آئی آر بھی ہونی ہے تو اور ہمیں سزا بھی ہونی ہے، پھر وہ کنٹرول کریں۔ دوسرا مین وجوہات اس نے یہ بتائی کہ یہ روڈ جو ہے نا وہ ڈبل نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی حادثات پیش آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس روڈ کو ڈبل کیا جائے تاکہ جو حادثات پیش آتے ہیں ان میں کمی آ سکے۔ جی
ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم نے محرم الحرام سے ایام ارزاق کے انتظامات کے لیے پہل کر دی. چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی. اور ریاض ہیدی کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری جنرل جعفری الائنس سید شبر رضا کی قیادت میں وفد نے اجلاس میں شرکت کی. تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور رینجرز کے میجر وجاہت نیازی اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی بھی شرکت اور ایس ایم نکی ٹاؤن انتظامیہ اور دیگر اداروں کے افسران کی بھی شرکت. کے الیکٹرک 2 ٹاؤن چیئرمینز اور ریسکیو ڈپارٹمنٹ اور فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی بھی شرکت. لوڈ شیڈنگ اور انکروچمنٹ اسٹریٹ لائٹس اور سیوریج کے مسائل سے آگاہ کیا. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی بروقت کام کرنے اور متحرک رہنے پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.